اس کمپیوٹرائزڈ انتقال نمبر 811 کے مطابق احمد خان نے 8 کنال 18 مرلے 0 اسکوائر فٹ زمین محمد کاشف کو 10 لاکھ روپے میں فروخت کی ہے۔ آج ہم اس کمپیوٹرائزڈ انتقال کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ موضع، کھاتہ نمبر، کھیوٹ نمبر، سالم کھاتہ، خطونی نمبر، خسرہ نمبرز اور حصہ جات کو بھی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ انتقال کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ کالم نمبر 3 تا 9 ہے، جس میں زمین فروخت کرنے والے شخص کی تفصیلات درج ہیں، جبکہ دوسرا حصہ کالم نمبر 11 تا 17 ہے، جس میں زمین خریدنے والے شخص کی تفصیلات درج ہیں۔ آپ سے ایک انتہائی عاجزانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ صرف وہی سوال کامنٹ کریں جس کا جواب ویڈیو میں موجود نہ ہو۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ زمین کا انتقال ہوتا کیا ہے۔ لفظ انتقال منتقل سے نکلا ہے اور زمین کے انتقال سے مراد سرکاری ریکارڈ یعنی کمپیوٹرائزڈ لینڈ ریکارڈ آفس میں زمین کی ملکیت کا ایک شخص سے دوسرے شخص کے نام منتقل ہونا زمین کا انتقال کہلاتا ہے۔ کمپیوٹرائزڈ انتقال نمبر 811 آپ کے سامنے ہے۔ زمین کا انتقال زمین کی رجسٹری سے زیادہ اہم ڈاکومنٹ ہے، کیونکہ اس انتقال نمبر 811 کے درج ہونے کے بعد محمد کاشف کو یہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ وہ فرد بے لے کر یہ زمین کسی اور شخص کو فروخت کر سکتا ہے، جبکہ اگر محمد کاشف کے پاس اس زمین کی صرف رجسٹری ہوتی اور اس کے نام یہ انتقال نمبر 811 درج نہ ہوتا تو قانونی طور پر وہ نہ تو فرد بے لے سکتا ہے اور نہ ہی یہ زمین کسی اور شخص کو فروخت کر سکتا ہے۔ اس لیے سرخ پینسل سے یہ بات اپنے دماغ میں لکھ لیں، جب بھی زمین خریدیں اس کا انتقال اپنے نام ضرور درج کروائیں۔ فار ایگزامپل آپ کی یادداشت کمزور ہے یا کوئی دماغی معذوری ہے اور آپ انتقال درج کروانا بھول گئے ہیں تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ سرکاری ریکارڈ میں سابقہ مالک یعنی احمد خان ہی زمین کا مالک رہے گا اور وہ یہ زمین دوبارہ کسی تھرڈ پرسن انور کو فروخت کر دے گا۔ اب احمد خان آپ سے اور انور سے زمین کی قیمت 10 لاکھ روپے لے کر ہنی مون منائے گا اور آپ دونوں تھانہ کچہری میں دھکے کھاتے پھریں گے۔ امید ہے آپ کو انتقال کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب اس انتقال کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ بہت آسان ہے، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ کمپیوٹرائزڈ انتقال کو پڑھنا مینول انتقال کی بنسبت آسان ہے۔ مینول انتقال کو ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو آئی بٹن یا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کالم نمبر 3 تا 9 کا ٹائٹل ہے اندراج رجسٹر حقداران زمین یا آخری اندراج رجسٹر داخل خارج جس کی ترمیم مطلوب ہے۔ صرف جملہ مشکل ہے لیکن مطلب بہت آسان ہے، یعنی انتقال کے اس حصہ میں زمین فروخت کرنے والے شخص کی تفصیلات لکھی جائیں گی اور کالم نمبر 11 تا 17 کا ٹائٹل ہے نیا اندراج جو اب قائم کیا جائے گا۔ بہت آسان ہے، یعنی انتقال کے اس حصہ میں زمین خریدنے والے شخص کی تفصیلات لکھی جائیں گی۔ ذرا غور کریں، کالم نمبر 3 تا 9 اور کالم نمبر 11 تا 17 کے ضمنی کالمز کی ہیڈنگز 100% سیم ہیں، حتیٰ کہ ان کالمز کے نیچے درج تفصیلات بھی سیم ہیں۔ بات توجہ طلب ہے کہ انتقال کے پہلے حصے میں احمد خان نے جو زمین فروخت کی ہے وہی زمین انتقال کے دوسرے حصے میں محمد کاشف نے خرید کی ہے، اس لیے زمین کی تفصیلات دونوں طرف سیم ہیں۔ اب ان کالمز کو 1 بائی 1 ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کالم نمبر 3 میں درج ہے کہ احمد خان ولد محمد خان قوم سیال ساکن دے۔ ساکن دے سے مراد جس ایریا میں آپ کی زمین ہے آپ اسی ایریا کے رہائشی ہیں۔ اس کے نیچے آپ کا CNIC نمبر اور فوٹو لگی ہے۔ نیکسٹ کالم میں مالک لکھا ہے۔ احمد خان کتنی زمین کا مالک ہے؟ یہ کالم نمبر 6
مخصوص رقبہ مطابق حصہ میں 8 کنال 18 مرلے لکھا ہے۔ اس میں لفظ کنال، مرلہ اور سکیئر فٹ نہیں لکھے ہیں، لیکن یہ پیٹرن پورے پاکستان میں کامن ہے اور آپ بھی یہ ترتیب ذہن نشین فرما لیں۔ اس کے بعد یہ زمین 8 کنال 18 مرلے ضلع چنگ کی تحصیل شورکوٹ میں واقع ہے۔ اس کے بعد حد بست نمبر 75 لکھا ہے۔ لفظ حد بست نمبر سے مراد ویلیج نمبر ہے، یعنی آپ کے گاؤں کا نمبر۔ اس کے بعد ہے موہال چک نمبر 105۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، بہت اہم نقطہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ نوٹ فرما لیں، ٹرم موہال، موضع اور ریونیو اسٹیٹ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ فار ایگزامپل، یہ تحصیل شورکوٹ کا میپ ہے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے تحصیل شورکوٹ کو رقبہ اور زمین کی نوعیت کے مطابق اس طرح کر کے 127 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا ہے، اور زمین کے ہر اس ٹکڑے کو موضع کہتے ہیں اور ہر موضع کا ایک یونیک نام ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، احمد خان کی 8 کنال 18 مرلے زمین اس موضع میں ہے اور اس موضع کا نام ہے چک نمبر 105۔ اس کے بعد باری آتی ہے کالم نمبر 2 کی، نمبر کھاتہ رجسٹر حق دران زمین 60۔